أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج یہ پروگرام نمبر 1065 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ القیامہ آیات 22 تا 30 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. جامع ترمذی شریف کی روایت. ایک طویل حدیث کا ہم نے بار بار ایک ایک جملہ کرتے کرتے مطالعہ کیا ہے. اس طویل حدیث کے آخر میں جملہ آیا کہ جس نے قرآن کریم کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی. پتہ چلا اگر ہم قرآن کے خادم بنے, کیا اور قرآن کے داعی بنے, دعوت دینے والے, تبلیغ کرنے والے, تو ہماری ہدایت تو پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. اس کے بعد چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے مفہوم و ترجمے کی طرف. سورۃ القیامہ کی آیات 22 تا 30 کا مفہوم و ترجمہ. کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے, اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والی سختی کی جائے گی. ہرگز نہیں, جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی ہے دم کرنے والا, اور سمجھ جائے گا مرنے والا کہ یہ جدائی ہے, اور لپٹ جائے گی پنڈلی کے ساتھ, تمہارے رب کی طرف ہی اس دن جانا ہے. یہ سورۃ القیامہ کی آیات 22 تا 30 کا مفہوم و ترجمہ. آپ کو ترجمے سے اندازہ ہو گیا قیامت کا ذکر بھی ہے, اور قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت موت کا ذکر بھی اس مقام پر آیا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہفتے آیات کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق. اس حوالے سے پہلی بات, سابقہ آیت میں لوگوں کی اکثریت کا آخرت کی ابدی نعمتوں کے بجائے دنیا کی فوری ملنے والی نعمتوں کو ترجیح دینے کا بیان تھا. بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو دنیا سے محبت کر کے آخرت کو فراموش کر دیتی. یہ بات تو پچھلی مرتبہ آئی تھی. اب آخرت کا بیان آ رہا ہے. اگلا نقطہ, اب روز قیامت اعمال کا نتیجہ چہروں سے ظاہر ہونے کا ذکر ہے. جس نے دنیا کو مقصود بنایا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, جنہوں نے آخرت کو مقصود بنایا ان کے چہرے روشن ہوں گے. دنیا میں کیا رویے رہے, اعمال رہے, ان کے نتائج چہروں پر ظاہر ہوں گے. یہ بیان آج کے زیر مطالعہ آیات میں آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف. جو باتیں تفصیل سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کا خلاصہ نہیں, خاکہ یا آؤٹ لائن. ماشاءاللہ آپ جاگ رہے ہیں, زبردست. جی ناظرین کرام, آؤٹ لائن آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں ہیں. پہلی بات, روز قیامت کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے,
اور اپنے رب کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ شوق ہے، بعد میں بات کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، انسان پر جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کی جان حلق کے قریب آ کر اٹک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے مجھے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، بات کریں گے آگے تفصیل سے انشاءاللہ۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اور انسان اپنے حقیقی رب سے جا ملتا ہے۔ یہ پنڈلی سے لپٹ جانا، یہ موت کی سختی کے بیان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور بالآخر کہاں جانا ہے؟ we have to leave this world, we have to go towards Allah سبحانہ وتعالی۔ موت آنی ہے اور رب سے ملاقات ہونی ہے۔ یہ ذکر بھی آج کے نشست میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک جو زیر گفتگو ہم لاتے ہیں۔ سورۃ القیامہ آیات 22 تا 30 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 22، روز قیامت اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ ایسے ہی تر و تازہ چہرے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگلا نقطہ آیت نمبر 23، اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 تا 25، منکرین قیامت کی مایوسی، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا وہ مایوس ہوں گے قیامت کے دن، کوئی ان کو رحمت کی امید نہیں رہے گی۔ اگلا بیان آیت نمبر 26 تا 27، موت کی کیفیت اور موت کی سختیوں کا بیان ہے، استغفر اللہ۔ پھر آیت نمبر 28، مرنے والے کو جدائی کا یقین، سب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، تشریح آگے آئے گی۔ پھر آیت نمبر 29، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یہ سختی کا بیان ہے۔ اور آیت نمبر 30، انسان خالق حقیقی سے جا ملے گا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 سے اس مقام پر قرآن حکیم ارشاد ہوا، وجوہ یومئذ ناظرہ۔ اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 22 کا مفہوم و ترجمہ، اور یہ قیامت کے دن کا تذکرہ آ رہا ہے۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے حوالے سے، روز قیامت کئی چہرے حشاش بشاش اور تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ہاں، اور تر و تازگی ان کے چہروں پر دکھائی دے رہی ہوگی۔ یہ پکے ایمان والے، سچے ایمان والے اور خیر میں آگے بڑھنے والے، ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے والے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جو اپنے اچھے انجام کی وجہ سے مطمئن اور منور ہوں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، جب اسکول میں رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو جس بچے نے محنت کی ہوتی ہے اس کا چہرہ پہلے سے ہی چمک رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے میں نے محنت کی، میں کامیاب ہو جاؤں گا، کانفیڈنس ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو جس نے آج دنیا میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، ایمان کی محنت کی، انشاءاللہ کل وہ چہرے اس کے ان لوگوں کے چہرے روشن تر و تازہ ہوں گے، کوئی پریشانی کوئی فکر ان کے چہروں پر نہیں ہوگی۔ مزید سنیے اگلی آیت میں اسی کا تسلسل، آیت نمبر 23، الی ربها ناظرہ، اس کا مفہوم اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح میں ایک نقطہ، اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار دنیا میں تو ممکن نہیں، ان آنکھوں سے یہاں ممکن نہیں، کل اللہ وہ موقع عطا فرمائے گا اور مسلسل عطا فرمائے گا کہ جنت والوں کو اللہ رب العالمین کا دیدار میسر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا 14ویں کا چاند نکلا ہوا، بالکل روشن چاند، ٹھیک ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا تم اس چاند کو دیکھتے ہو؟ جی دیکھتے ہیں، کوئی دیکھنے میں کمی ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اس کو دیکھنے میں کوئی شک شبہ رکاوٹ نہیں، ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ ناظرین دل سے سوچئے، میں بھی سوچوں پہلے اور آپ بھی، کیا واقعی اللہ سے محبت ہے؟ اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟ اللہ کے دیدار کا ذوق ہے؟ اور اللہ کی قسم میں عرض کروں کہ جس کو یہ شوق اور ذوق ہو جائے، یہ دنیا کچھ ہے اس کے لیے؟ یہ دنیا کی فکر کوئی فکر ہے اس کے لیے؟ دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی ہے اس کے لیے؟ وہ اللہ جس کو مانا ہے، دیکھا نہیں ہے، جس کے سامنے جھکتے ہیں، جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس کے سامنے روتے ہیں، کل آخری نعمت پتہ ہے جنت میں کیا ہے؟ اللہ حجاب کو ہٹا کر اپنا دیدار کرائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ چہرے روشن ہوں گے جنت والوں کے اور اپنے رب کا وہ دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو یہ دیدار عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، ذوق، اور خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جو اس کا فکر مند ہو جائے، دنیا کی فکر کوئی فکر نہیں، دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں، دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہیں کرے گا بندے کو۔
مسئلہ ہوگا، اس کو پتہ ہے آج اس مسئلے سے میں گزر کر صبر کروں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو کل رب راضی ہو جائے گا اور اس کا دیدار مجھے مل جائے گا، اور اس کو دیکھ کر میں ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری تکالیف دنیا کی بھول جاؤں گا۔ تو یہ وہ فکر ہے کہ جس فکر کے سامنے دنیا کی فکریں بس کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ تو ہوا پیارے لوگوں کا، نیک لوگوں کا بیان۔ اب آئیے وہ لوگ کہ جو مجرم رہے، کافر رہے، مشرک رہے، حق کو جھٹلاتے رہے، جرائم میں جو ہے وہ مبتلا رہے، اللہ رب العالمین اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، ان کا بیان آ رہا ہے اگلی آیت میں۔ ارشاد ہوا سورہ قیامہ آیت نمبر 24، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اس کا مفہوم، اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 24 کا مفہوم ترجمہ، تشریح کے والے سے پہلا نقطہ۔ اس کے برعکس اس دن کچھ چہرے بے رونق ہوں گے اور بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے؟ آگے لکھا ہے یہ کافروں اور مجرموں کے چہرے ہوں گے۔ یہ وہ کافر جو کفر پر اڑے رہے، یہ مجرم جنہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی بات قبول نہیں کی، حق کا انکار کیا، سرکشی میں مبتلا رہے، گناہوں کے پہاڑ انہوں نے بنا ڈالے، کل کیا حالت ہوگی؟ چہرے بے رونق ہوں گے اور بگڑے ہوئے ہوں گے۔ جیسے وہ اسٹوڈنٹ کے جس نے ایگزامز میں اچھی طرح تیاری نہیں کی، اچھی طرح پیپر اٹیمپٹ نہیں کیا، اول تو چاہتا ہے کہ جس دن رزلٹ آنا ہے اس سے پہلی والی رات کے بعد دن ہی نہ آئے، رزلٹ اناؤنس ہونے کا موقع، چھٹی ہو جائے، کوئی کرفیو لگ جائے، کوئی بارش ہو جائے، چاہے گا نا۔ اور اگر اس کو پہنچنا پڑ گیا اسکول اور رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے تو ٹانگیں اس کی کانپ رہی ہوں گی، چہرہ اس کا بالکل خوفزدہ ہوگا۔ یہی کیفیت ہوگی مجرمین کی اور کافروں کی جو بیان کی جا رہی اس مقام پر۔ اگلی آیت میں اسی کے تسلسل میں بیان آیا، سورہ قیامہ آیت نمبر 25، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اس کا مفہوم ترجمہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والی سختی کی جائے گی۔ یہ انہی کافر و مجرموں کا بیان آ رہا ہے۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، ان کی حالت یہ ہوگی کہ انہیں یقین ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پتہ ہے کہ کوئی محنت تو کی نہیں، ایمان تو قبول کیا نہیں، تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ برا ہوگا، فیل ہو جائیں گے، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگلا نقطہ، اور کمر توڑ دینے والے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ ہے ان مجرمین کی کیفیت، کفار کی کیفیت جو قیامت کے دن ہوگی۔ اگلا اور آخری نقطہ، کیونکہ وہ دنیا میں حق کا انکار کرتے تھے اور روز قیامت کو جھٹلاتے تھے، یہ انجام ہے کافروں کا، مجرموں کا، آخرت کا انکار کرنے والوں کا۔ اس برے انجام سے اللہ رب العالمین میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور قیامت کا ذکر آئے گا، یعنی موت کا بیان۔ اس وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 26، ارشاد ہوا کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِی، اس کا مفہوم ترجمہ، ہرگز نہیں جب جان گلے تک پہنچ جائے گی۔ یہ آیت نمبر 26 کا مفہوم ترجمہ، تشریح کے حوالے سے ایک پہلا نقطہ، قیامت کا دن ہرگز دور نہیں بلکہ دنیا میں قیامت کی پہلی منزل موت ہے۔ قیامت ایک وہ جو پورے عالم پر برپا ہوگی، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، سورہ انفطار آخری پارے میں۔ ایک قیامت پورے عالم دنیا پر آئے گی، ایک قیامت ایک بندے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کی موت۔ چنانچہ روایت میں ذکر آتا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی موت تو واقع، اس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ تو موت کیا ہے؟ چھوٹی قیامت۔ جس کی موت واقع ہو گئی، اب وہ کہاں آسمان کو پھٹتے ہوئے، زمین کو شق ہوتے ہوئے اور سمندروں کو ابلتے ہوئے دیکھے گا؟ تو آپ کی میری قیامت اصل میں کیا ہے؟ آپ کی میری موت۔ اور ناظرین کرام، ملین نہیں billion dollar کوسچن ہے، ہم مرنے کو تیار ہیں؟ ابھی اس وقت موت آ جائے آپ کی گھڑی میں جو بھی ٹائم ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا اکاؤنٹ کلیئر ہے، ہماری فائل سیٹ ہے، ہمارا معاملہ سیٹل ہے، اللہ کے حقوق کے تعلق سے، بندوں کے معاملات کے حوالے سے، دین پر عمل کے حوالے سے کلیئرٹی ہے، مطلب آر وی ریڈی ٹو ٹیک آف؟ جانا پڑے گا۔ آپ اور میں پسند نہ کریں تو اس سے فرشتہ رکے گا تھوڑی۔ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے نا روح لینے کے لیے۔ ایگزام میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹاپ رائٹنگ کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے نا، اسٹاپ رائٹنگ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیپر چھیننا، یعنی انویجیلیٹر کاپیاں چھیننا شروع کر دیتے نا، چھیننے کا ذرا سخت ہے، لے لینا شروع کر دیتے نا۔ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی تھوڑا سا ٹائم، بولا نہیں، یور ٹائم از اب، یور ٹائم از اوور، یو ہیو ٹو گو، جاؤ نکلو یہاں سے، چلو بس ایگزامینیشن ہال سے نکلو۔ فرشتہ بھی کہے گا چلو میاں چلو، تمہارا ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے میری اور آپ کی قیامت۔ جس کی موت واقع ہو گئی نا، اس کا عمل کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ تو مہلت ہے موت تک، اور موت ابھی بھی
رائٹ ناؤ اور کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا نقطہ، جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان کی جان حلق کے قریب آ کر اٹک جاتی ہے، وہ روح نکلنے کا معاملہ، اور ہوتے ہوتے وہ حلق تک بات پہنچتی ہے، اور یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ موت کا مرحلہ ہم سب کے لیے آسانی والا فرمائے۔ اگلا بیان سورہ قیامہ آیت نمبر 27، وَقِيلَ مَنْ راق، اس کا مفہوم ترجمہ، اور کہا جائے گا کوئی ہے دم کرنے والا۔ یہ آیت نمبر 27 کا مفہوم ترجمہ۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس وقت میت کے لواحقین نہایت حسرت سے پکارتے ہیں۔ کیا پکارتے ہیں؟ کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو مرنے والے کو موت سے بچا لے۔ کسی کے ماں باپ ہوں گے، کسی کی بیوی بچے ہوں گے، کسی کے دوست یار ہوں گے، کسی کے آفس کے کلیگز ہوں گے، کسی کے چھوٹے ہوں گے، کسی کے بڑے ہوں گے، جانے والے کو دیکھ رہے کوئی بچا لے، کوئی جھاڑ پھونک کر لے، کوئی جنتر منتر پڑھ دے، کوئی ڈاکٹر بچا لے، کوئی طبیب بچا لے، کوئی حکیم بچا لے، قطعاً نہیں۔ جب وقت آ گیا تو جانا پڑے گا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، نہ کوئی جنتر منتر پڑھنے والا، کوئی دولت والا، کوئی اختیار رکھنے والا، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ فرعون کو بھی گزرنا پڑا، شداد کو بھی گزرنا پڑا، نمرود کو بھی گزرنا پڑا، ہر ایک جائے گا، میں اور آپ ہم سب جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے 3 مرتبہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ رحمان کے الفاظ ہم سب کو یاد ہوں گے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کوئی بھی زمین پر فنا ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات تو رب ذو الجلال والاکرام کی ہے۔ یہ ہے وہ ایسی الٹیمیٹ ریالٹی کہ nobody can deny that۔ ہر ایک بندہ چاہے مسلم و کافر موت کو مانتا ہے۔ کافر بھی موت کا انکار نہیں کرتا، اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہے نا۔ اللہ کے انکار کرنے والے ملحد ایتھیسٹ دنیا میں ملیں گے آپ کو، موت کا انکار کرنے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ کیا مرنے کو تیار ہے؟ اللہ اکبر۔ تو باپ بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کسی کا رشتہ دار، کسی کی بیوی، کسی کے اور جان پہچان والے چاہیں گے کو بچا لے اس کو، مگر بچنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اگلی آیت سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 28، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس کا مفہوم اور سمجھ جائے گا مرنے والا کہ یہ جدائی ہے۔ سادہ ترجمہ ہے، سادہ سی بات ہے، ایک ہی نقطہ، مرنے والا جان چکا ہوتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا۔ یہ ڈاکٹرز کھڑے، یہ نرسز کھڑی ہیں یا کھڑے ہیں، میل نرسز بھی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ماں باپ میرے کھڑے ہیں، میرے بیوی بچے کھڑے ہیں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے بچپن کے جگری یار کھڑے ہیں۔ جانے والے کو پتہ ہے کہ اب I have to move, I have to go، اب میرا موقع ختم ہو گیا، اب میری مہلت ختم ہو گئی۔ اگلی آیت سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 29، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس کا مفہوم اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 29 کا ترجمہ۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، پنڈلی پنڈلی سے لپیٹ دی جاتی ہے۔ عربی اسلوب میں یہ پنڈلی کا پنڈلی سے لپٹ جانا، عربی اسلوب میں یہ انتہائی سخت مشقت والی کیفیت کو بھی کہا جاتا ہے۔ شدید سختی کا معاملہ، شدید سختی کا معاملہ، اس کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ پنڈلی کا پنڈلی سے لپٹ جانا، اور موت کی سختی بہت شدید ہے۔ چنانچہ اگلا نقطہ، مراد مرنے والا بے چینی سے ایک پنڈلی کو دوسری پر مارتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا بقرعید کے موقع پر، ٹانگیں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، سمجھ آتی ہے بات؟ مرنے والا بے چینی سے ایک پنڈلی کو دوسری پر مارتا ہے۔ اگلا نقطہ، یا اگر ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہوا ہے اور مرنے والا حرکت دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی قدرت میں نہیں ہوتا، وہ نکلتے نکلتے حلق تک آ گئی نا، جان نکلتے نکلتے روح نکالی جا رہی ہے، اور وہ پنڈلی اب اس میں کوئی حرکت باقی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سختی جس سے بہرحال گزرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو موت کی یاد بھی عطا فرمائے اور موت کی سختی سے بھی بچائے، اور اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اگلی اور آخری آیت ہے آج کے متعلق اعتبار سے سورۃ القیامہ آیت 32، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس کا مفہوم تمہارے رب کی طرف ہی اس دن جانا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 کا ترجمہ، سادہ ایک ہی نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت انسان اپنے حقیقی رب سے جا ملتا ہے۔ وہ دن ہوگا جب بندے کو بہرحال سب کچھ چھوڑ کر مال، اولاد، گھر بار، رشتہ دار، تعلقات، جائیدادیں، ایسٹس، اختیار اور کرسی اور اقتدار اور عزت اور شہرت اور فیم اور نام، سب کچھ چھوڑ کر جیسے خالی ہاتھ آیا تھا
خالی ہاتھ ہی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا. فرق یہ کہ جب دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ تھا, جب جائے گا تو جو عقیدہ تھا وہ لے کے جائے گا صحیح یا غلط, اور جو اعمال تھے وہ لے کے جائے گا صحیح یا غلط, لیکن ہر ایک کو لوٹ کر رب کی طرف جانا ہے. ناظرین کرام, الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا. وقت سوالات کا ہمارے ساتھیوں کی جانب چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا, پہلا سوال آپ کی طرف سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ موت کی سختی سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں. ماشاءاللہ. اور دعا پتہ ہے کس نے تعلیم دی جو میں بتا رہا ہوں؟ اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تو بخشائے ہیں, حضور تو ہماری شفاعت کریں گے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. حضور تو محفوظ ہیں, معصوم ہیں, پاک ہیں بالکل, لیکن حضور تعلیم فرما رہے امت کے لیے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. ہمیں یاد ہے ہماری موت اور اس کی سختیاں اور اس سے بچنے کی دعا. 24 گھنٹے میں پچھلے آپ نے میں نے کتنی مرتبہ دعا کی تھی؟ اچھا, ایک ہفتے میں پچھلے کتنی مرتبہ یہ دعا کی تھی؟ اچھا, پچھلے ایک مہینے میں دعا کتنی مرتبہ کی تھی؟ جبکہ موت آنی ہے, فور شور آنی ہے, کہ اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچا. کیا واقعتاً یہ دعا میرے اور آپ کے معمولات میں شامل ہے؟ مسنون دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ قیامت کے دن کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں, ٹھیک ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ قیام. تو سورت میں تو بیان ہی قیامت کے دن کا آ رہا ہے. ایک قیامت وہ ہے جو پورے عالم پر آئے گی, اور ایک قیامت وہ ہے جو ایک ایک فرد پر آئے گی جو کہ اس کی موت ہے. یہ بھی بات ہو گئی. اچھا, ابھی 29واں پارہ پڑھ رہے ہیں, سورہ قیامہ ہے. اس کے بعد سورہ دہر آئے گی, اس میں بھی قیامت کا بیان. اس کے بعد سورہ مرسلات آئے گی, اس میں بھی قیامت کا بیان. پھر قرآن کا آخری 30واں پارہ شروع ہو جائے گا, قیامت ہی قیامت اور قیامت ہی قیامت اور قیامت ہی قیامت کا بیان آئے گا. وہ اگلے بہت سارے ہماری جو ایپیسوڈز یا پروگرامز ہوں گے ان میں مسلسل قیامت کا بیان چلے گا. ایک اہم بات آپ کے سوال سے یاد آئی, ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, یا سنتے ہیں؟ مالکی, اللہ تو چاہتا ہے ہر نماز میں دہراؤ, اللہ اکبر. ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ چاہتا ہے کہ بدلے کے دن کو یاد رکھو, قیامت کے دن کو یاد رکھو. اللہ اتنا چاہتا ہے کہ میں اور آپ یاد رکھیں, لیکن نمازیں بھی تو 5 ادا کریں نا, اور وقت پر ادا کریں اور سمجھ کر ادا کریں, تو پتہ چلے کہ ہر نماز میں کیا دوہرا رہا ہوں. مالک یوم الدین, اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. قیامت کا یقین رکھوں, باہر جا کے جھوٹ بولوں, باہر جا کے بے حیائی کا کام کروں, ماں باپ سے سینہ تان کر بات کروں, بیوی کے ساتھ زیادتی کروں, بیوی شوہر کی نافرمانی کرے, لوگ بے حیائی کے کام کریں, لوگ سود خوری کے معاملات کریں, لوگ قتل غارت کری, چوری ڈاکے کریں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیا واقعی میں مسلمان ہوں؟ پکا مسلمان ہوں. مسلمان ہوں اور نماز ادا کروں اور سمجھ کر ادا کروں کہ اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے, تو پھر ہمارے معاشروں کا یہ حالوں کو جو نظر آ رہا ہے, بچیوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینا, جائیداد کا مال ہڑپ کر جانا, حرام خوری کے معاملات کرنا, سود خوری کے معاملات کرنا, قوم کو لوٹ لینا, اربوں نے کھربوں کی کرپشن ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہے مسلمان ہونے کے دعوے, ہے مسلمان مانتے ہیں بھائی, ہم ان کو مریں گے تو جنازہ بھی پڑھیں گے, لیکن یہ حرکتیں کیا بتا رہی ہیں؟ کیا یقین ہے آخرت کا؟ کیا یقین ہے موت کا؟ کیا یقین ہے قیامت کے دن کا؟ اللہ تو قرآن کے ہر صفحے پر قیامت کا ذکر فرماتا ہے. اللہ تو مومن سے ہر نماز کی ہر رکعت میں اقرار کرواتا ہے مالکی یوم الدین. ہمارے حالات و معاملات کیسے؟ ذرا اپنے مسلمان ہونے کے دعوے پر بھی نظر ثانی کرنے کی, اس معنی میں کہ سوچو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو اور سورہ فاتحہ میں اقرار کرو اور حرکتیں یہ کرو, یہ دعویٰ اور عمل یہ مطابقت رکھ رہا ہے یا اس میں تضاد پایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا, آپ کا سوال بیٹا کیا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ قیامت کے دن کے سوالات بتا دیں. قیامت کے دن کے سوالات بتا دیں. بہت سارے ہیں, تھوڑے سے بتاتے ہیں. پہلا سوال بچپن سے ہم کو یاد ہے, سب سے پہلا سوال قیامت کے دن کس بارے میں ہوگا؟ نماز کے بعد. ہاں, کون سی نماز؟ جمعے کی 5 وقت کی نماز. جناب 5 وقت کی نمازیں اللہ نے مقررہ اوقات میں فرض کی ہیں. پہلا سوال قیامت کے دن کے بارے میں ہوگا. اور حدیث ہے طبرانی شریف کی, جس کی نماز درست اس کے باقی آگے معاملات درست, جس کی نماز میں گڑبڑ اس کے آگے باقی معاملات کے اندر بھی گڑبڑ ہو جائیں گے. ایک سوال تو یہ ہے. ایک حدیث شریف میں 5 سوالات آتے ہیں, کچھ دن پہلے بھی ہم نے دہرائے تھے. 5 سوالات حدیث جامع ترمذی میں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے. نمبر 1 زندگی کہاں لگائی, نمبر 2 جوانی کہاں کھپائی,
نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. کتنے ہوئے؟ 5. آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات. ہاں اسٹاک مارکیٹ کے اندر فلاں کمپنی کے شیئرز کا ریٹ کیا چل رہا ہے، یہ کر لیں، دنیا میں حلال کاروبار کر لیں، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ ضرور کا کہاں سے کمایا تم نے، حلال یا حرام سے کمایا. اللہ اکبر. زندگی امانت ہے اللہ کے پاس. میری مرضی جو نعرے لگتے ہیں یہ غیر شرعی نعرے ہیں. مرضی میری نہیں چلے گی، جسم میرا نہیں میرے رب کا ہے، تو مرضی اس کی چلے گی. اللہ پوچھے گا زندگی تھی تم نے کہاں لگائی، جوانی تھی تم نے کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، حلال میں حرام میں. کمایا تو حلال و خرچ ہو رہا ہے، حرام میں جائز نہیں ہے بھائی. اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. ایک سوال اور، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پڑھتے ہیں نا سورہ تکاثر میں آخری پارے میں، تم سے لازماً نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، دماغ، کس قدر اللہ کی نعمتیں. اس وجود میں جھانکے پوری کائنات اس کے اندر ہے، پھر اللہ نے خارج میں یہ پوری کائنات آرے آپ کے لیے سجا دی. کس قدر اللہ کی نعمت ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پہ قرآن جیسی نعمت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول جیسی نعمت، اسلام اور ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرما دی. اللہ اکبر. اللہ پوچھے گا ان نعمتوں کے بارے میں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازم تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کافی ہے، انہی سوالات کی تیاری کر لیں تو پوری زندگی چاہیے اس کے لیے. اللہ اکبر. ناظرین کرام سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اس کے بعد چلتے ہیں پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کی جانب. قرآنی معلومات کا نقطہ، سورہ زخرف میں توحید کا بیان، پاکیزہ کردار کی اہمیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. ایک ایک سورت کے مختصر انداز میں ہم آپ کے سامنے اہم مضامین پیش کر رہے ہیں. یہ 25 سے پارے میں سورہ زخرف جس میں توحید کا بیان، پاکیزہ صاحب ایمان افراد کے کردار کی اہمیت کا بیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ یعنی ریکیپ یا خلاصہ. جو باتیں تشریح و تفصیل سے آ چکی آخر میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں. حاصل مطالعہ کے حوالے سے پہلی بات، روز قیامت کئی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور جان لیں گے کہ انہیں کمر توڑ دینے والے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اگلا نقطہ، مرنے والے کو بچانے کے لیے پکارا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو مرنے والے کو موت سے بچائے، مگر کوئی بچائے گا نہیں. جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ ٹلتا نہیں ہے. قرآن بھی کہتا ہے سورہ منافقون کے آخر میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل وقت معین آ جائے تو اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا. اگلا اور نقطہ حاصل مطالعہ کے حوالے سے، مرنے والا جان جاتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، جانا ہے، چھوڑ کر جانا ہے. اللہ تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات جائزے کے طور پر 3 سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال سیلف اسسمنٹ جائزے کے طور پر، کیا ہم نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کرتے ہیں؟ اگلا سوال، کیا ہم موت سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں؟ یہ ذرا یہ ہو جائے تو پھر میں نیک عمل کروں گا، یہ ہو جائے تو پھر نماز کا پابند ہو، یہ ہو جائے تو پھر میں دین سیکھوں گا. او بھائی یہ اور وہ ہو جائے کا وقت ہے، موت آگے پھر کوئی شیورٹی ہے؟ یا تو گارنٹی ہو کہ 2025 تک میں نے جینا ہے تو میں 2024 میں سیدھا ہو جاؤں گا؟ کوئی شیورٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. رائٹ ناؤ آ سکتی ہے میری اور آپ کی. اب میں آپ کو دل سے عرض کروں، میں نے 3 علماء کے بیان انٹرنیٹ پر سنے، ایک انڈیا میں، ایک امریکہ میں اور ایک ملائیشیا میں، بلکہ انڈونیشیا میں. وہ تو قاری تھے. ایک بیان کر رہے ہیں اس کے دوران انتقال، ایک دوسرے بیان کرنے مکمل ہوا ہے اور انتقال، اور تیسرے تلاوت کرتے جا رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور انتقال ہو گیا. وی نیور نو. کسی کا جہاز میں انتقال ہو رہا ہے، کسی کا اوپر اسپیس میں انتقال ہو رہا ہے، جہاز میں انتقال ہو گیا. ہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے کھا رہا ہے، انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. بچوں کو ہم نے دفنایا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں سے دفنائے. آپ کی میری کیا شیورٹی ہے؟ جی. سوال، کیا موت سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں؟ اگلا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے موت کی سختیوں کو آسان کر دینے کی دعا کرتے ہیں؟ یاد بھی ہے کہ نہیں موت آئے گی اور اس کی سختیاں حضور نے بتایا ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختیاں، اور حضور نے دعا سکھائی، ہم نے پڑھی اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. حضور تو معصوم اور خطاؤں سے پاک ہے. بعدز خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، وہ دعا کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو مجھے کس قدر یہ دعا اپنے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے. آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ الاعراف کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی؟ درست جواب ہے سورہ اعراف آیت نمبر 65، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. درست جواب سورہ اعراف آیت نمبر 65 65.
آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الاعراف کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قوم سمود کے لیے ایک نشانی قرار دیا گیا؟ سورہ اعراف آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قوم سمود کے لیے ایک نشانی قرار دیا گیا؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت، اسی کے وقت اور پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص میں، عمل میں اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے میں مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھے۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت کا یقین عطا فرما، ہماری موت کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ موت کے آنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ اللہ بری موت سے، برے خاتمے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اور اے اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔